إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں، جو حضرات مسجد میں مسلسل جمعہ پڑھنے کے پابند ہیں، ان کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ لاک ڈاؤن کے زمانے سے پہلے ارادہ یہ کیا گیا کہ آپ کے سامنے سیرت طیبہ مختصر آ جائے، اور تقریباً 19 جمعوں میں اس کا بیان بھی آپ کے سامنے کم علم کے مطابق ہوا، لیکن یہ 19 جمعے کیا ہمیں 19 زندگیاں بھی مل جائیں تب بھی ہم یا کوئی اور اس سیرت طیبہ کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا. لیکن کوشش یہ کی گئی کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اس کے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، تو جب ہمارے درمیان میں قرآن موجود ہے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آخر قرآن میں ہمارے اللہ نے ہمارے لیے کیا فرمایا ہے. اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ قرآن کا درس لگے، قرآن کی تفسیر ہو، ہم سب مل کر کے قرآن کو سمجھیں، سمجھانے والے بنیں. اسی طریقے سے جس طریقے سے قرآن کا حق ہے اس کو ادا کیا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ جس نبی کے ہم پیچھے ہیں، مانتے ہیں،
انہیں اپنی جان سے زیادہ پسند کرتے ہیں، آخر ان کی زندگی کیسی تھی یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، اور ان کی زندگی کے ہر پہلو پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ آج مسلمان کو یہ تو علم ہے کہ میرے آقا سوتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، کھانے میں انگلیاں کون سی چاٹتے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، کھانے کے وقت دعائیں کون سی پڑھتے تھے، یہ تو مجھے اور آپ کو معلوم ہے، اور بتانے والے بھی اس پر بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، یہ میرے اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ میرے آقا پوری زندگی صرف سوئے نہیں تھے آ کر کے، میرے اور آپ کے آقا پوری زندگی صرف کھانے پہ ہی محنت نہیں کرتے تھے، اس لیے آقا کی پوری زندگی اور زندگی کے تمام پہلوؤں پر میری اور آپ کی نظر ہونی چاہیے کہ آقا ان چیزوں کے علاوہ جو پوری دنیا پر غالب آ گئے اور بہت ہی کم وقت میں دشمن کو مغلوب کر دیا، آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا صرف سونے کے طریقوں سے میرے آقا غالب آ گئے؟ کیا صرف کھانے کے طریقے بتا کر کے میرے آقا غالب آ گئے؟ نہیں میرے بھائی، وہ اگر اس دنیا پر اور دنیا کے طاقتور ترین دشمن پر اگر غالب آئے ہیں تو ان کی اور بہت ساری وجوہات تھی، اور بہت سارے طریقے تھے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو غالب فرمایا۔ لیکن آج کل ہماری نظریں ان چیزوں کی طرف نہیں، صرف میری اور آپ کی محنت تو یہ ہے، معلوم کرنے والا بھی آ کر کے معلوم کرتا ہے، اجی حضرت بتائیے آپ کھاتے کیسے تھے؟ میں بھی اسی طرح کھایا کروں گا، حالانکہ اس پر بھی مکمل عمل میں اور آپ نہیں کرتے۔ آپ سویا کیسے کرتے تھے، آپ چلا کیسے کرتے تھے، ان طریقوں کو تو معلوم کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ میں اور آپ اس طرف نہیں جاتے۔ میں اور آپ، میں دونوں لفظ کہتا ہوں، میں اور آپ، کبھی آپ یہ سمجھنے لگے کہ صرف ہمیں ہی نصیحت کرتا ہے، نہیں، پہلے میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو مخاطب کروں۔ اس لیے میرے بھائی، میں اور آپ اس طرف نہیں جاتے کہ میرے آقا گھڑ سواری بھی کرتے تھے، میرے آقا تیر اندازی بھی سیکھتے تھے، میرے آقا پانی میں تیرنا بھی سیکھتے تھے، میرے آقا اور بھی طریقوں سے، میرے آقا کی یہ ساری زندگیوں کے پہلو ہیں، لیکن میں اور آپ اس طرف نہیں جانا چاہتے۔ تو سیرت کا حصہ آپ کے سامنے آیا، اس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غزوہ احد آپ کے سامنے مکمل ہوا ہے، اس کی پوری تفصیل مکمل تو نہ کر سکا، لیکن اپنے کم علم کے مطابق آپ کے سامنے وہ گفتگو ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ سن لیجئے کہ آپ کو مدینہ آئے ہوئے اور مکہ چھوڑے ہوئے 5 سال ہو گئے۔ ان 5 سالوں کے اندر میرے آقا کے سامنے غزوہ بدر بھی پیش آیا، میرے آقا کے سامنے غزوہ احد بھی پیش آیا، اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے غزوے بھی پیش آئے جو بلا مقابلے کے اللہ کے نبی ان میں کامیاب ہو گئے۔ اب 5 ہجری ہو گئی، یعنی میرے آقا کو مکہ چھوڑے ہوئے 5 سال ہو گئے، یہ 5 ہجری ہے اور شوال کا مہینہ ہے۔ یہاں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ غزوہ احد میں جب ابو سفیان اللہ کے نبی کو زخمی حالت میں چھوڑ کر کے گیا ہے تو اس وقت میں ایک آواز لگا کر کے گیا تھا کہ اب ہمارا اور تمہارا مقابلہ 1 سال کے بعد ہوگا، بدر کے میدان میں ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہوگا۔ یہ دھمکی دے کر کے ابو سفیان غزوہ احد سے اور اس احد کے پہاڑ سے اترتا ہوا کہتا ہوا گیا تھا، حالانکہ اس وقت میں صحابہ زخمی تھے، حالانکہ اس وقت میں میرے اور آپ کے آقا زخمی تھے، چنانچہ وہ یہ کہہ کر کے دوڑا ہوا گیا تھا کہ اب تمہارا اور ہمارا مقابلہ 1 سال کے بعد ہوگا۔ لیکن جیسے ہی راستے کے اندر
پہنچا، ایک اس کو مشرک ملا ہے اور اس نے کہا ہے، حالانکہ وہ شیطان صفت ہے، اور اس نے کہا ابو سفیان کس حالت میں واپس آئے ہو؟ کہا کہ نبی زخمی ہے، کہا کہ صحابہ زخمی ہیں، سب کو زخمی حالت میں چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ تو اس مشرک نے ابو سفیان سے کہا تھا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اگر پورے مسلسل آپ جمعوں کے اندر آئے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابو سفیان سے اس نے کیا کہا، ارے زخمی حالت میں کیوں چھوڑ کر کے آئے ہو؟ تمہیں کام تمام کر دینا چاہیے تھا، تم انہیں اس طرح چھوڑ کر کے کیوں آ گئے کہ ان کی سانسیں اٹکی ہوئی تھی، آپ ان کو بالکل ختم کر کے کیوں نہیں آئے؟ چنانچہ یہ بات ابو سفیان کے سمجھ آ گئی، اس نے پھر اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں، لہٰذا ان کی سانسوں کو بھی روک کر کے آئیں گے۔ یہ خبر میرے آقا کو معلوم ہوئی، اللہ کے نبی ابو سفیان پھر واپس آ رہا ہے، ابو سفیان کے ارادے نیک نہیں لگتے، میرے آقا نے پھر اعلان کر دیا کہ جس حالت میں بھی ہو صحابہ اکرام کی جماعت فوراً کھڑے ہو جائیے، حالانکہ کسی کے ہاتھوں میں زخم ہے، کسی کے پیروں میں زخم ہے، اور ایک ایک زخم نہیں، روایتیں تو کہتی ہیں کہ 80-83 زخم ایک ایک صحابی کے بدن پر موجود ہیں، لیکن میرے آقا کیا فرماتے ہیں، اے صحابہ کی جماعت جس حالت میں ہو کھڑے ہو جاؤ، اور کوئی نیا صحابی نہیں چاہیے، کوئی نیا سپاہی نہیں چاہیے، جو احد کے میدان میں موجود ہے اگرچہ وہ زخمی ہے وہی میرے ساتھ چلے گا، الگ سے نیا نہیں چاہیے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے جب یہ حالت دیکھی اور آقا چونکہ خود بھی زخمی ہیں، دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں، اور آقا خود زخمی حالت میں یہ افواہ اڑ چکی تھی کہ آقا اس دنیا سے نعوذ باللہ رخصت ہو گئے ہیں، یہ خبر پھیل چکی تھی، میں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آقا کس زخمی حالت میں ہوں گے، لیکن جب معلوم ہوا کہیں دشمن غالب نہ آ جائے، کہیں دشمن کے دل میں ہماری طرف سے کہیں دشمن ہماری طرف سے گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو جائے، کہیں دشمن کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ مومن اسلام والا کمزور ہو چکا ہے، کہیں اس کے دل میں ہماری طرف سے کوئی کمزوری کی بات نہ آ جائے، اس لیے آقا نے فرمایا کھڑے ہو جائیے، اور اپنے ساتھ سپاہیوں کو صحاباؤں کو لیا ہے، اور بنو اسد یا اس کے علاوہ اور دوسری جگہ حمراء الاسد تک میرے آقا نے پیچھا کیا ہے۔ ابو سفیان کو معلوم ہوا، وہ واپسی کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کسی نے خبر دی کس پر حملہ کرنے جا رہا ہے، میں نے آقا کو خود تیرے پیچھے آتے ہوئے دیکھا ہے، تو ان کو زخمی حالت میں چھوڑ کے آیا ہے، وہ تو خود اپنے سواروں کو لے کر کے تجھے ڈھونڈنے آ رہے ہیں۔ اتنا سنتے ابو سفیان کے دل میں وہ رعب پڑا کہ فوراً الٹے پیر بھاگا، یہ کہتا ہوا کہ آخر یہ کون سی مٹی کے لوگ بنے ہوئے ہیں۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ دشمن کو کبھی اپنی کمزوری سے باخبر نہیں کرانا چاہیے، کبھی دشمن کو اپنی کمزوری نہیں دینی چاہیے۔ میں اور آپ ان چیزوں کا اندازہ نہیں کرتے، میں اور آپ خاص طور سے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، خاص طور سے ان نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ جو کبھی کبھی ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ظلم کا شکار اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ ان کی ویڈیو بنا لی جاتی ہے۔ یہاں پر نوجوانوں کو دھیان رکھنا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات سے پھر ہم وہ ویڈیو بنا لیتے ہیں، پھر وہ واقعات سوشل میڈیا پر گھومتے رہتے ہیں، اور ایک مسلمان دوسروں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوا روتا ہوا آتا ہے، نظر آتا ہے۔ جانتے ہو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے مسلمان بزدل بنتا ہے، اس سے مسلمان کمزور بنتا ہے، اس سے مسلمانوں کے دلوں میں خوف ہوتا ہے، اور آج کی سازش یہی ہے کہ ان کو مارو، اس کی ویڈیو بناؤ، اور تاکہ ان کا رونا دھونا دوسرے مسلمانوں کے سامنے جائے، پھر ان کے دلوں میں یہ خوف پیدا ہو جائے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ لیکن میں اور آپ سمجھتے نہیں، اسے خوب شیئر کریے، اسے خوب شیئر کریے، دیکھو مسلمانوں پر کیسا ظلم ہو رہا ہے، اسے خوب آگے پھیلائیے۔ میرے بھائی وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ چیز آگے پھیلے، وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ چیز آگے بڑھے، تاکہ تمہاری کمزوری، تمہارے دل کے اندر خوف پیدا ہو جائے، پھر داڑھی والا دوسرے محلے میں جانے سے گھبرائے، ارے یہ تو بھیڑ بنا کر کے مارتے ہیں، پھر جانے سے گھبراتا ہے، ٹوپی والا جانے سے گھبراتا ہے۔ اس کے گھبرانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ویڈیو دیکھ چکا ہے۔ اس لیے معزز سامعین اعظام، دین کی ایک مصلحت یہ بھی ہے، دین کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ
کہ اپنی کمزوری غیروں کے پاس نہ پہنچنے پائے، اپنا رونا، اپنی غریبی، اسی طریقے سے اپنی کمزوری غیروں کے سامنے کسی بھی طریقے سے پہنچنے نہ پائے، ورنہ آپ سمجھیں گے کہ ہمیں مدد ملے گی، مدد نہیں، بلکہ خوف پیدا ہوگا، ایک ڈر پیدا ہوگا جو نوجوانوں کے اندر پیدا ہوگا، جو مسلم قوم کے اندر پیدا ہوگا، جہاں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کی ویڈیو بنا کر کے ڈالتے ہیں، اپنے رونے دھونوں کی ویڈیو بنا کر کے ڈالتے ہیں، اپنی کمزوریوں کی ویڈیو بنا کر کے ڈالتے ہیں۔ یہ شاباشی کی بات نہیں ہے، یاد رکھنا یہ میری اور آپ کی کمزوری کی بات ہے۔ دشمن چاہتا ہے کہ یہ چیز آگے بڑھے، کیا ہوگا؟ ان کو پکڑ کر کے کچھ دیر تھانے میں رکھا جائے گا، ان کو پکڑ کر کے کچھ دیر جیل میں رکھا جائے گا، پھر آپ دیکھتے نہیں ان کو انعامات سے نوازا جاتا ہے، ان کے گلوں میں مالائیں ڈالی جاتی ہیں۔ جس نے کسی مسلمان کو ستایا، یہاں تک کہ اس کو MP MLA کے ٹکٹ تک دے دیے جاتے ہیں، جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو کمزور کیا اور اپنے آپ کو طاقتور بنا کر کے پیش کیا۔ آج تمہاری ذلت ہوتی ہے اور ان کی عزت ہوتی ہے، ان کے گلوں میں مالائیں ڈال کر کے پورے گاؤں میں گھمایا جاتا ہے۔ یہ وہ ہے جس نے کسی مسلم نوجوان کو مارا ہے، جس نے کسی مسلم نوجوان کو مار کر کے اس کی ویڈیو بنائی ہے، لہٰذا اس نے ان نوجوانوں کو کمزور کیا اور ہمارے نوجوانوں کو طاقتور کیا۔ یہ چیز میں اور آپ نہیں سمجھتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے ہمیں انصاف مل جائے گا۔ انصاف کبھی نہیں مل سکتا۔ خیر، بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ واپس میری طرف آنے کا ارادہ کرتا ہے، چنانچہ اپنے زخمی صحابہ کو ساتھ لیا اور اس کا پیچھا حمراء الاسد تک کیا، یہاں تک کہ جب ابو سفیان کو معلوم ہو گیا، ارے ابھی تو میں زخمی حالت میں چھوڑ کر کے آیا ہوں، ان پر تو غنودگی طاری تھی، ان پر تو بے ہوشی طاری تھی، یہ کون سے لوگ ہیں کہ پھر میرے پیچھے چلے آ رہے ہیں، لہٰذا ایسا رعب اس کے اندر پیدا ہوا کہ دوبارہ مکے سے نکلنے کی اس کی ہمت نہ ہوئی، چنانچہ وہ مکے کے اندر پہنچ گیا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس غزوے کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ 1 سال مکمل ہونے کے بعد اب آپ کو معلوم ہوگا کہ مدینے کے اندر 2 گروہ رہتے ہیں، 2 قبیلے رہتے ہیں، ایک بنو نذیر ہے، ایک بنو قریظہ ہے، اس کے علاوہ قبیلے تو اور بھی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر جو قبیلہ ہے اس کی غلطی کی وجہ سے اس کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا ہے کہ آپ اس مدینے کے اندر نہیں رہیں گے، اگر رہیں گے تو پھر تمہارا ہم سے مقابلہ ہوگا۔ بہرحال بنو نذیر اپنے پورے قبیلے کو لے کر مدینے سے نکل جاتا ہے۔ جب یہ اس کو 1 سال مکمل ہو گیا، اس کا سردار حی بن اخطب ہے، وہ اب قریش کے پاس جاتا ہے، بنو نذیر کا جو سردار ہے وہ قریش مکہ کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے قریشیوں سے کہتا ہے، وہاں کے سرداروں سے کہتا ہے، او سرداروں سنو، ہم نبی علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں، لہٰذا اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہم اتنی کھجوریں تمہیں سال میں دیا کریں گے، لہٰذا تم ہمارا ساتھ دو۔ قریشی چونکہ پہلے سے ہی تیار تھے، مکہ کے قریش پہلے سے اللہ کے نبی سے نفرت رکھا کرتے تھے، کیونکہ بدر میں ان کے بڑوں کو قتل کیا گیا ہے، احد میں ان کے بڑوں کو قتل کیا گیا ہے، لہٰذا نفرتیں پیدا ہوئی پڑی ہیں، نفرتیں ان کے دلوں میں امنگوں کی طرح بڑھ رہی ہیں۔ چنانچہ جب بنو نذیر کا سردار قریش میں جاتا ہے، مکہ کے اندر جاتا ہے اور جا کر کے کہتا ہے، او مکے کے سرداروں، اب ہم نبی کے خلاف ہو چکے ہیں، نبی نے ہمیں مدینہ سے نکال دیا ہے، لہٰذا اب تمہیں ہمارا ساتھ دینا ہے، ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ قریشی تو پہلے سے ہی تیار تھے، لہٰذا حی ابن اخطب کے ساتھ وہ تمام کے تمام قریش تیار ہو گئے۔ ابو سفیان 1 یا 2 ہزار نہیں بلکہ 2000 کا لشکر لے کر کے تیار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، اب ہم ان مدینے والوں کو دکھائیں گے، ان مٹھی بھروں کو دکھائیں گے، اب ہمارے ساتھ مکہ کے بھی سردار ہیں، ہمارے ساتھ مدینہ کے بھی سردار ہیں، لہٰذا تمام سردار اکٹھے ہو گئے، اور یہ تعداد 1 یا 2 ہزار میں نہیں بلکہ روایت کہتی ہے، قرآن کی آیتیں کہتی ہیں، وہ ایک بڑا مجمع تھا، وہ ایک کالی آندھی کی طرح مدینے کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ ابو سفیان کے ساتھ 1 یا 2 ہزار نہیں بلکہ 10,000 کا لشکر تھا، کئی سو گھوڑے ان کے پاس ہیں، کئی سو اونٹ ان کے پاس ہیں، اور ہر کسی کے پاس اسلحہ اور ہتھیار ہے۔ یہ 10,000 کا لشکر مدینہ کی طرف بڑھتا ہے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے
بتلا دیا اے اللہ کے نبی اس طرح کا معاملہ ہے، مدینہ کے سردار بھی اس کے ساتھ مل چکے ہیں اور پورا مکہ اور مکہ کے تمام نوجوان، مکہ کے تمام سردار اللہ کے نبی آپ سے مقابلے کے لیے مدینہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ 10,000 کا لشکر ہے۔ اللہ کے نبی نے فوراً مشورہ بلایا، بڑے بڑے صحابہ کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اے صحابہ کی جماعت، مجھے خبر لگی ہے کہ ابو سفیان ایک بڑے لشکر کے ساتھ ہماری طرف ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کسی صحابی نے مشورہ دیا، چونکہ بدر کے میدان میں وہ مقابلہ کر چکے ہیں، اللہ کے نبی کوئی بات نہیں، چلیے میدان میں مقابلہ کرتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ نہیں یا نبی اللہ، ہم مدینے کے اندر ہی رہیں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے۔ بہرحال مختلف رائے ان سے آتی ہیں، مختلف آراء ان سے آتی ہیں، لیکن اسی میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو میں اور آپ حضرت سلمان فارسی کے نام سے جانتے ہیں، یہ فارس کے رہنے والے ہیں۔ چنانچہ تو کہ دوسرے ملکوں سے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کس طرح آئے، کس طرح ان کے ایمان کا واقعہ، یہ کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ بعد میں آپ کے سامنے آئے گا۔ اس مجمع کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی جب کسی مشورے سے اپنے دل کو اطمینان نہیں پہنچاتے تو سب کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں۔ اسی وقت میں حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوتے ہیں، اے اللہ کے نبی جب کبھی ہمارے سامنے، ہم فارس میں رہتے تھے، جب کبھی ہمارے سامنے ایسی حالت ہو جاتی تھی، یعنی اگر طاقت زیادہ دوسرے کی ہے اور ہماری طاقت کمزور ہے، آقا ہم اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ اپنے شہر کے چاروں طرف خندقیں کھود دیا کرتے تھے، ہاں ہم کھڈے کھود دیا کرتے تھے، پھر ان کے اوپر کچھ ڈھک دیا کرتے تھے تاکہ دشمن کو معلوم نہ ہو اس چال کے بارے میں۔ لہٰذا اللہ کے نبی اگر ہم بھی اس طریقے سے کر لیں تو کیا ہی اچھا ہوگا۔ اللہ کے نبی کو یہ رائے سمجھ آئی، اللہ کے نبی نے اس رائے پر غور کیا اور صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ کی جماعت کیا اچھی رائے اس سلمان فارسی نے دی ہے، ہاں کیونکہ لشکر جرار ہے، ایک بڑی طاقت، بڑی سازش ہمارے مقابلے کے لیے آ رہی ہے، لہٰذا وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سلمان فارسی کی بات پر عمل کریں، اس کی رائے پر عمل کریں۔ چنانچہ فیصلہ ہو گیا کہ جو سلمان فارسی نے رائے دی ہے وہی رائے قبول کر لی جائے۔ چنانچہ مدینہ کے چاروں طرف، چونکہ باغات ہیں، 3 طرف تو کھجوروں کے باغات ہیں، باغات سے مدینہ ڈھکا ہوا ہے، لیکن شمال کی جانب میں وہ جگہ خالی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس جگہ، یہ باغوں کی جگہ سے تو وہ نہیں آ سکتے، لیکن یہ جو سامنے کی جگہ خالی ہے یہاں ہمیں سلمان فارسی کی رائے پر عمل کرنا ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا، اے صحابہ کی جماعت آپ اس رائے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ 10 صحابہ کو 40 گز جگہ دے دی گئی۔ چنانچہ تمام صحابہ اس خندق کو کھودنے میں لگ گئے۔ راوی کہتا ہے کہ سردی کا زمانہ ہے اور کڑاکے کی سردی ہے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے اور مٹی کی زمین نہیں بلکہ پہاڑوں کی زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، لہٰذا اس کو کھودنا اتنا آسان نہیں۔ 10 صحابہ کو اللہ کے نبی نے ذمہ داری لگائی ہے کہ 40 گز جگہ آپ اس طریقے سے، 40 صحابہ کے حصے میں اتنی جگہ آئے گی، 10 صحابہ کے حصے میں 40 گز جگہ آئے گی۔ چنانچہ اس کی چوڑائی 9 گز رکھی ہے اور 9 گز کی گہرائی یا 7 گز سے زیادہ اس کی گہرائی رکھی گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کو یہ عمل دے دیا اور میرے آقا خود نہیں بیٹھے جا کر کے کہ میں تو امیر ہوں، میں تو سردار ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے، میرے مامور پر جو لوگ ہیں وہی کام کریں گے، میرے مرید جتنے ہیں وہ کام کریں گے، میرے شاگرد جتنے ہیں وہ کام کریں گے، نہ بلکہ میرے آقا خود کدال لے کر کے خندق کھودنے کے لیے اترے ہیں۔ خندق کھودنی شروع کی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ تقریباً 6 دن اس میں لگے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ 6 دن اس کو کھودنے میں لگے ہیں اور اس سے علاوہ 27 دن وہ مکمل تیار ہوئی ہے۔ سب کی رائے اپنی جگہ درست ہیں۔ بہت بڑے بڑے معجزے اس وقت میں پیش آئے ہیں۔ صحابہ اکرام 3 دن ہو گئے مسلسل فاقے سے ہیں، کچھ کھانے کو نہیں ہے، کچھ پینے کو نہیں ہے، غربت کا زمانہ ہے۔ راوی یہاں تک کہتا ہے کہ میرے آقا جب خندق کھودتے ہیں تو آپ کے سینے پر جو بال مبارک ہے وہ دھول میں اس قدر ہٹ جاتے ہیں کہ بال نظر نہیں آتے۔
بعض صحابہ منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے نبی ان سے منع کرتے ہیں کہ ثواب کی زیادہ ثواب تمہیں نہیں بلکہ مجھے بھی اس کی ضرورت ہے، خود ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ جب 3 دن ہو گئے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب 3 دن ہو گئے مسلسل فاقہ، کچھ کھانے کو نہیں اور خندقیں کھود رہے ہیں، ایک آدمی خالی لیٹا ہوا ہے، وہ کتنا بھوکا رہے اس کی مرضی، لیکن ایک آدمی محنت میں لگا ہوا ہے، کدال چلانے کی محنت ان سے معلوم کریے جو سڑکوں پر محنت کرتے ہیں، جو پتھروں کو کدال سے کھودتے ہیں، ان سے معلوم کریے کہ پتھر کی زمین کس طریقے سے کھودی جاتی ہے۔ آج تو مشینیں موجود ہیں۔ جب 3 دن ہو گئے، صحابہ سے برداشت نہ ہوا، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا نبی اللہ اب برداشت نہیں ہوتا، ہمارے پیٹ خالی ہیں، ہم نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں، اے اللہ کے نبی اب آگے کی طرف برداشت نہیں ہوتا۔ 3 دن ہو گئے، میرے آقا کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں۔ صحابہ کی جماعت، تم یہ نہ سمجھنا کہ اگر تم بھوکے ہو تو تمہارے سردار نے کچھ کھا لیا ہوگا، اگر تمہارے پیٹ پر ایک پتھر ہے تو میرے آقا نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا، میرے آقا کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا آقا سیر ہو کر کے بیٹھا ہوا ہے اور تمہیں محنت پر لگا رکھا ہے۔ میرے آقا تو اس قدر محنت کرنے والے، اس قدر صحابہ کی محبت کرنے والے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع ایسا آیا، مجھے اللہ کے نبی کی صورت دیکھ کر کے بڑا ترس آیا، میں دوڑ کر کے اپنی بیوی کے پاس پہنچا، اے اللہ کی بندی تمام صحابہ بھوکے اور پیاسے ہیں، آقا بھی پیاسے اور بھوکے ہیں، اے اللہ کی بندی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم چپکے سے اپنے سردار کو بلا کر کے کچھ گھر میں اگر ہو تو اس کو کھلا دیں، اے اللہ کی بندی تو ان کی بیوی کہتی ہیں ایک بکری کا بچہ موجود ہے، لہٰذا اس کو لایا جائے۔ چنانچہ وہ چپکے سے ذبح کر لیا اور چپکے سے اس کو بنا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آ کر کے حضرت جابر کہتے ہیں، اللہ کے نبی آپ کے لیے میری بیوی نے کچھ کھانا تیار کیا ہے، آپ کی دعوت ہے، اور اگر 1-2 ساتھی کو اور لینا چاہیں آقا آپ کی اجازت ہے، آپ کی مرضی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے دعوت کو قبول کر لیا، لیکن جابر نہیں جانتے تھے یہ کون سردار ہے، یہ کون آقا، یہ کون امیر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا۔ چنانچہ جب کھانا تیار ہو گیا، حضرت جابر نے آ کر کے کہا، یا نبی اللہ چلیے، اور چپکے سے چلیے، کسی کو جانے کا معلوم نہ ہو۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی کے پاس حضرت جابر آتے ہیں، میرے آقا تمام صحابہ میں اعلان کرتے ہیں، اے صحابہ کی جماعت تمہیں معلوم نہیں آج جابر کے یہاں ہماری دعوت ہے، آج جابر کے یہاں ہمارا کھانا ہے، لہٰذا تمام صحابہ کو چاہیے کہ وہ میرے ساتھ دعوت پر چلیں۔ جیسے ہی آقا کا حکم ہوا، تمام صحابہ میرے آقا کے پیچھے پیچھے، حضرت جابر کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے تو کھانا اتنا بنوایا کہ صرف آقا اس سے نوش فرما لیں، میں نے کھانا زیادہ نہیں بنوایا، لیکن زمین ان کے پیروں سے جا چکی ہے۔ اب منع بھی نہیں کرتے، آقا یہ کیا کر رہے ہیں، نہیں نہیں آقا کی مرضی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کبھی حضرت جابر نبی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے گھر کی طرف کو دیکھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے جیسے ہی گھر پہنچے، کان میں چپکے سے کہتے ہیں، یا نبی اللہ میں نے سب کے لیے نہیں کیا تھا، میں نے صرف آپ کے لیے کہا تھا۔ حضرت جابر سے میرے آقا نے فرمایا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کھانے کا برتن کہاں ہے اس کو کپڑے سے ڈھک دیا جائے، اس کو آہستہ آہستہ نکالا جائے، اسے کھول کر کے نہ دیکھنا، اسے کھول کر کے نہ دیکھنا۔ چنانچہ کھانا چلتا رہا، یہاں تک کہ تمام صحابہ 3 دن سے بھوکے اور پیاسے، سب کے پیٹ مبارک ماشاءاللہ تر ہو چکے ہیں، اور حضرت جابر کا کھانا ایسے ہی بچا ہوا ہے۔ معجزہ بتلانا ہے، لیکن اس کے بتلانے کا مقصد صرف معجزہ نہیں، بلکہ ان کو بھی سبق ہے کہ جو اپنے آپ کو سردار سمجھتے ہیں اور اپنے ماتحتوں کو بھول جاتے ہیں، جو اپنے یہاں مزدوری تو کراتے ہیں، ٹھیکیدار تو بنے پھرتے ہیں، خود تو ہوٹلوں پر اچھے کھانے کھا کر کے آ جاتے ہیں، اور مزدوروں کے لیے وہی کھانا جو ہر کوئی نہ کھا سکے۔
اے اللہ کے بندے کیا تو آقا سے بڑا ٹھیکیدار ہو سکتا ہے؟ اے اللہ کے بندے کیا تو آقا سے بڑا سردار ہو سکتا ہے؟ ہاں تو کچھ مزدوروں سے پیسے زیادہ کما سکتا ہے لیکن میرے آقا سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اس سوال کا بھی تجھے جواب دینا پڑے گا۔ ہاں گھروں سے ہم یہ کہہ کر کے لے جاتے ہیں اپنے بچے کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، اس کا جانے کا کرایہ بھی میرا ہے، اس کا آنے کا کرایہ بھی میرا ہے، اس کے کھانے کا انتظام بھی میں کروں گا۔ تو اس کی ماں سے یہ طے کر کے لایا ہے، تو اس کے باپ سے یہ بات طے کر کے لایا ہے، لیکن وہاں کرتا کیا ہے؟ غداری کرتا ہے۔ خود تو اچھے کھانے کھاتا ہے لیکن اپنی مزدور کو، اپنے لیبر کو اچھے کھانے نہیں کھلاتا، اپنی لیبر کو، اپنے مزدور کا خیال نہیں کرتا۔ اسے صرف وہی کھانا جو بالکل سستے سے سستا ہو یا جو بالکل کہیں سے فری میں مل جائے وہ اپنے مزدوروں کو کھلاتا ہے اور خود اچھے ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے کھاتا ہے۔ یاد رکھنا تجھے اس حرکت کا جواب بھی اللہ کے سامنے دینا پڑے گا، اس حرکت کا جواب بھی تجھے اللہ کے سامنے دینا پڑے گا۔ اس لیے معزز سامعین اعظام، آج یہ غلطی مجھ سے اور آپ سے بہت سارے لوگوں سے ہو رہی ہے، اور خاص طور سے وہ لوگ جو اپنے ماتحت اپنے نیچے مزدوروں کو لے جاتے ہیں، اپنے ماتحتوں سے کام کراتے ہیں لے جا کر کے۔ یہ غلطی ان سے سرزد ہوتی ہے اور یہ چھوٹی غلطی نہیں ہے، اس کا جواب اللہ کے یہاں آپ کو دینا پڑے گا۔ حالانکہ اللہ بدلے اس دنیا میں لے لیا کرتا ہے۔ ارے مزدوری کے کھانے سے کتنے پیسے تو بچا لے گا؟ ہاں ان کو سستا کھانا کھلا کر کے تو کتنے پیسے اپنی جیب میں بھر لے گا؟ ہاں برکت دینے والا تو میرا اللہ ہے، ان کم پیسوں کو زیادہ کرنے والا میرا اللہ ہے، ان کم پیسوں سے زیادہ کام کرانے والا میرا اللہ ہے۔ لیکن یاد رکھنا یہ غداری کبھی اللہ برداشت نہیں کرے گا کہ مزدور کو تو کہہ کر کے لایا ہے، مزدور کی ماں سے تو کہہ کر کے لایا ہے، اگر اس کی ماں کو معلوم ہو جائے ہاں غریب ہے لیکن کسی ماں کا بیٹا ہے، غریب ہے لیکن کسی باپ کا ایسے کا بیٹا ہے کہ وہ مزدوری کر کے اپنا کلیجہ کھلانے کے لیے تیار رہتا ہے، وہ ایسی ماں کا بیٹا ہے کہ اگر اس کی ماں کو معلوم ہو جائے کہ میرے بچے کو ایسا کھانا کھلایا گیا ہے تو ماں کبھی تیرے ساتھ اپنے بچے کو نہ بھیجے۔ لیکن چونکہ مزدور دور چلا جاتا ہے، بیچارہ پردیس چلا جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے، اب اس کے ساتھ یہ حرکت ہوتی ہے، لیکن بیچارہ کیا کرے گا؟ مجبوری میں وہ قبول کر لیتا ہے، وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے اس ہلکے اور سستے کھانے کو تیار ہو جاتا ہے، وہ کھانا جو اس کی صحت کو بھی نقصان دے سکتا ہے، وہ کھانا جو اس کو بیماری بھی دے سکتا ہے، وہ کھانا جو اس کو کمزور بھی کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ٹھیکیداروں کو ان چیزوں کا خیال نہیں رہتا۔ میرے بھائی، میرے آقا مجھے اور آپ کو یہاں یہ سبق دے رہے ہیں، تو کتنا ہی بھوکا مر جائے لیکن اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا، اپنے نیچے کام کرنے والوں کا خیال کرنا۔ یہاں تک کہ اس کو بھی غلط لکھا ہے، ناجائز لکھا ہے کہ اپنی بیوی کو تو کچھ بھی کھلائے، اپنے بچے کو تو کچھ بھی کھلائے۔ گھر کے اندر آیا، آنے کے بعد دیکھا کہ گھر میں تو کوئی سبزی بنی ہوئی ہے، بیوی سے کہہ دیا میرا دل نہیں کر رہا ہے۔ دل کیوں نہیں کر رہا ہے کہ سبزی بنی ہوئی ہے، اور خود ہوٹل پہ پہنچ جاتا ہے، خود اچھے دربار میں پہنچ جاتا ہے اور اپنی بیوی کو اسی سبزی میں چھوڑ دیتا ہے۔ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا پڑے گا، جیسا خود کھائے ویسا ہی اپنی بیوی بچوں کو بھی کھلائے، جیسا خود کھائے ایسے ہی اپنے مزدوروں کو بھی کھلائے، جیسا خود کھائے ایسا ہی اپنے نیچے کام کرنے والوں کو کھلائے۔ اس لیے میرے بھائی کچھ لوگوں کو ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ اپنے گھروں میں کام کراتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کو ٹھیکہ دیا جاتا ہے، ہاں آپ کا کھانا یہیں پر رہے گا، آپ گھر نہیں جائیں گے، 1-2 گھنٹے کی بھی چھٹی نہیں کریں گے، لیکن خود تو گوشت اور اچھے کھانے کھاتا ہے اور مزدوروں کو ارے تھوڑی سی دال بنا دے، تھوڑے سے چاول بنا دے، اس دال میں ذرا سا پانی اور ملا دے۔ یہ اس طرح کی حرکت بڑے بڑے مالدار لوگ کرتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے بھائی، اگر آپ نے ان کے کھانوں کی ذمہ داری لی ہے تو پھر وہی کھانا کھلاؤ جو تم خود کھا رہے ہو۔ اتنا آسان نہیں ہے مسلمان بننا، اتنا آسان نہیں ہے خالی نماز روزہ ہم رکھ کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم پکے سچے مسلمان ہو گئے، کہیں یہ حرکتیں مجھے اور آپ کو جہنم میں لے جانے والی نہ بن جائیں۔
اس لیے معزز سامعین، یہاں سے مجھے اور آپ کو یہی سبق ملتا ہے کہ جب حضرت جابر نے اللہ کے نبی کی دعوت کی ہے تو اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کو اپنے ساتھ لے لیا ہے، تاکہ آنے والے امیروں کو، آنے والے بڑوں کو، آنے والے ٹھیکیداروں کو یہ سبق مل جائے کہ اپنے سے نیچے لوگوں کا خیال کرنا، اپنے سے ماتحتوں کا خیال کرنا۔ اور اللہ کے نبی جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تب بھی یہی دو جملے میرے آقا کی زبان پر تھے، اے میری امت نماز کا خیال کرنا، اے میری امت اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا۔ ماتحت کہتے کسے؟ جو تمہارے نیچے ہیں، جو تمہارے نیچے کام کرنے والے ہیں، جو تمہارے نیچے رہنے والے ہیں، ہاں ان کو ماتحت کہا جاتا ہے۔ دو سبق میرے آقا نے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت کہے تھے، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اور اے میری امت اپنے سے ماتحتوں کا خیال کرنا۔ لیکن ان دو باتوں میں میں اور آپ پیچھے ہیں۔ چنانچہ یہاں پر خندق کھودی جا رہی ہے، تمام صحابہ اپنی اپنی خندق کھودنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر، چونکہ یہاں حضرت جابر بڑے قریب ہیں اللہ کے نبی کے، اکثر روایت غزوہ احزاب کی، غزوہ خندق کی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہیں۔ چنانچہ حضرت جابر فرماتے ہیں، یہ تو ایسا آقا، ہم نے ایسا آقا زمین پر کبھی نہیں دیکھا۔ ہم خندق کھودتے کھودتے ایک گول اور سفید چٹان پر پہنچے ہیں، چنانچہ کئی کدالیں اس پر ٹوٹ چکی ہیں، لیکن وہ خندق، وہ پتھر ٹوٹنے کا نام نہیں لیتا، وہ چٹان ٹوٹنے کا نام لے دیتی۔ چنانچہ ہم اکٹھے ہو کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے، یا نبی اللہ ایک چٹان آ گئی آگے اور کئی کدال اس میں ٹوٹ چکے ہیں، لیکن یا نبی اللہ وہ ٹکڑے ہونے کا نام لے لیتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لاؤ کدال مجھے دو، لاؤ کدال مجھے دو۔ صحابہ نے کدال اللہ کے نبی کو دی ہے۔ میرے آقا خندق میں اترے ہیں اور اتر کر کے اللہ رب العزت سے دعا کی اور بسم اللہ کہہ کر اس پر پہلی کدال ماری تو اس کا تہائی حصہ ٹوٹ گیا۔ ہاں جابر کہتے ہیں اس میں سے ایک روشنی نکلی۔ ہم نے معلوم کیا اللہ کے نبی اس روشنی کی وجہ کیا ہے، اس روشنی کیا ہے، یہ روشنی کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، ارے تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے، اس روشنی میں مجھے ملک شام کے محل اللہ نے دکھائے ہیں، یہ میری امت کے قدموں میں ہوں گے، ہاں میری امت ان کی سردار ہوگی، یہ جتنے محل ہیں ان میں اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا۔ چنانچہ جب آگے بڑھے دوسری کدال ماری ہے، پھر ایک روشنی نکلی، چٹان تھوڑی سی اور ٹوٹ گئی، پھر روشنی نکلی۔ یا نبی اللہ، اللہ کے نبی نے فرما دیا، ارے ملک فارس کے مجھے محلات دکھا دیے گئے ہیں، یہ میری امت کے قدموں میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد تیسری کدال ماری، چٹان بالکل برابر ہو گئی۔ میرے آقا کو پھر وہی روشنی دکھائی دی۔ آقا یہ روشنی کس طرح کی ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں، ارے یہ جتنے بھی غیروں کے قیصر و کسریٰ کے ملک ہیں یہ سب میری امت کے قدموں میں پڑے ہوئے ہوں گے، ان کی چابیاں مجھے دے دی گئی ہیں، ان کی چابیاں، ان کے محل مجھے دکھا دیے گئے ہیں۔ یہاں پر جب کفاروں نے سنا کہ جن کے بدن پر کپڑے نہیں، پیٹ میں ان کے کھانے کو نہیں، وہ قصر ابیض کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے قدموں کے نیچے ہوگا۔ قصر ابیض کہتے ہیں اس وقت میں بڑے محل جس کو آج کل ہم وائٹ ہاؤس کے نام سے جو امریکہ کے اندر موجود ہے، قصر محل کو کہا جاتا ہے، ابیض سفید کو کہا جاتا ہے، تو عربی میں قصر ابیض ہو گیا اور اسی کو انگلش میں وائٹ ہاؤس کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی زبان میں اگر میں یہ کہوں کہ جو وہ سپر پاور کا وائٹ ہاؤس ہے وہ میری امت کے قدموں میں پڑا ہوا ہوگا۔ جب کافروں نے، کفاروں نے یہ سنا کہ جن کے بدن پر کپڑے نہیں، 3 دن بھوکے ہو گئے، وہ سپر پاور کو اپنا غلام بنانے کی بات کر رہے ہیں، تو تمام کفار ہنستے تھے۔ بہرحال اس کا تذکرہ بھی کہ کس طریقے سے حضرت عمر کے زمانے میں یہ تمام کے تمام محلات اللہ کے نبی کے قدموں میں پڑے ہوئے تھے، اور کس طریقے سے اللہ نے میرے آقا کی بات کو مکمل کر کے دکھایا۔ انشاءاللہ یہ گفتگو بھی آپ کے سامنے آئے گی۔ بہرحال یہاں ایک سبق مجھے اور آپ کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر دشمن کا مقابلہ یا اسی طریقے سے کسی ظالم کا مقابلہ، یا اور اس کو دوسرے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اگر ہم اس دنیا میں غالب ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں دنیا کی وہ چیزیں سیکھنی پڑیں
جو بعض لوگ اس کو پسند نہیں کرتے لیکن ہم ان کو سیکھ کر کے کامیاب ہو جائیں گے، تو وہ چیزیں مجھے اور آپ کو سیکھ لینی چاہیے، وہ مجھے اور آپ کو مان لینی چاہیے۔ مثال کے طور پر اس وقت گھوڑے چلانا ہاں یہ سنت تھا، آج اس کی جگہ کاریں آ گئی، مجھے اور آپ کو یہ سیکھ لینی چاہیے۔ اسی طرح پانی میں تیر لینا مجھے اور آپ کو سیکھ لینا چاہیے۔ اس وقت میں تیر کمان چلانا یہ سنت سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کل ان کی جگہ دوسرے اسلحے آ گئے، ان کو چلانا قانوناً مجھے اور آپ کو سیکھ لینا چاہیے۔ ہاں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شریعت کے اندر نہیں ہے، نہیں میرے بھائی، جس زمانے میں جس جگہ میں اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں ان چیزوں کو سیکھ لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے قرآن اور حدیث میں اور آپ سیکھتے ہیں، لیکن اس دنیا میں کامیابی کے لیے مجھے اور آپ کو سائنس بھی سیکھنا پڑے گا، مجھے اور آپ کو ڈاکٹر اور انجینئر بھی بننا پڑے گا، مجھے اور آپ کو اس طریقے سے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنی پڑیں گی تاکہ میں اور آپ اس دنیا میں اسی دنیا کے اسی زمانے کے طریقے سے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس زمانے کی جتنی کامیاب چیزیں ہیں مجھے اور آپ کو وہ سیکھنی پڑیں گی، مجھے اور آپ کو کیا کرنی پڑیں گی؟ سیکھنی پڑیں گی۔ اس لیے بعض مسلمان اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھتے ہیں کہ نہیں سائنس سے ہمارا کیا لینا دینا، یا ڈاکٹری انجینئرنگ سے مجھے اور آپ کو کیا لینا دینا۔ نہیں میرے بھائی، اس وقت میں